السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کی نماز کا طریقہ اور جمعہ کی نماز میں کتنی رکعت ہے اور جمعہ کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کو آسان لفظوں میں، آسان شبدوں میں، آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اسے شیئر ضرور کیا کریں آپ حضرات، تاکہ آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کریں اور آپ بھی اس میں ثواب کے حصے دار بنے۔ تو دوستو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکعت ہوا کرتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز میں 14 رکعت ہوا کرتی ہے، یعنی 14 رکعت۔ تو جمعہ کی نماز میں جب ہم سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں تو 4 رکعت سنت جو ہوا کرتی ہے جمعہ سے پہلے کی، وہ 4 رکعت سنت ادا کریں گے۔ 4 رکعت سنت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اسے آپ گھر میں بھی پڑھ کر کے جا سکتے ہیں، اس میں یہ ہے زیادہ ثواب ہونے کا امکان ہوا کرتا ہے۔ دیکھو گھر میں سنتیں اور سنتیں غیر مؤکدہ ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا نفل نماز ہو، زیادہ کوشش کیا کریں کہ وہ گھر میں ہی پڑھا کرے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ درج کیا جائے گا اور اس سے آپ کے گھر میں برکتیں بھی ہوا کرے گی، آپ کی روزی میں برکتیں ہوا کرے گی، کیونکہ ذکر اللہ کا اگر گھر میں کیا کریں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ تو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے پڑھا کرتے تھے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور جب امام خطبہ وغیرہ کہے تو بالکل اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیں، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اس دوران نہ آپ کلام کریں گے اور جو خطبے کی اذان ہوگی نہ اس خطبے کی اذان کا جواب دینا ہے، بلکہ غور سے اذان کو اور خطبہ کو غور سے سننا ہے۔ ایک بات کا یہاں پر دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جب خطبے کے درمیان میں دونوں جو پہلے اور بعد میں جو خطبہ ہوتی ہے اس درمیان میں جو امام صاحب بیٹھتے ہیں اس وقت جو 1 2 4 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ یا آدھا منٹ کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس وقت آپ دل میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور امام جب خطبے کے لیے سیڑھی پر جو ہے زینے پہ منبر پہ قدم رکھتا ہے اس وقت بھی آپ دل میں جو دعا کریں گے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو اس دونوں وقت کا خاص اہتمام کیا کریں، خاص دھیان رکھا کریں، اس وقت دعا ضرور کیا کریں، اور دعا یہ تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے، تو دعا سے کبھی غافل نہ رہا کریں۔ جب امام خطبہ وغیرہ کہہ دے تو اس کے بعد پھر امام جو ہے مؤذن تکبیر کہا کرتا ہے، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت فرض نماز جو ادا کرنی ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں۔ نیت جو ہے آپ کو کرنی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں پختہ ارادہ، اگر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں تو یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا بہتر ہے، تو اگر زبان سے کہنا چاہیں تو اس طریقے سے کہیں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کے فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سینے پر باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طریقے سے باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ پیر کو پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس انداز میں آپ کھڑے ہوں کہ آپ کا پیر جو ہے زیادہ پھیلا ہوا بھی نہیں ہو، زیادہ چپکا ہوا بھی نہیں ہو، بلکہ 4 انگل کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور زیادہ اتنا نہیں کہ برا لگے دیکھنے میں، بلکہ یوں اس انداز میں آپ کھڑے ہوں گے، ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ کر کے، پیر زیادہ پھیلائیں گے نہیں، بلکہ اس انداز میں جو ادب کا طریقہ ہے اسی ادب کے طریقے میں آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے، ثنا جو پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ امام صاحب الحمدللہ اور کوئی سورت وغیرہ پڑھیں گے، آپ کو دہرانا نہیں ہے، یا آپ کو سورہ فاتحہ یا کوئی صورت نہیں پڑھنی ہے، بلکہ امام صاحب جو پڑھیں گے اس کو خاموشی کے ساتھ ہمیں سننا ہے۔ اس کے بعد رکوع
سجود ہوگی اور پھر جب کھڑے ہوں گے تو بالکل اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے امام جو بھی قرات کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں قاعدہ اخیرہ میں التحیات للہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھو تو پورے ہفتے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز صحیح طریقے سے یاد نہ ہونے کے کارن اس کی جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو التحیات پڑھنا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ نہیں، التحیات للہ یہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہاں پر غلطی ہوا کرتی ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پر دھیان رکھنا کہ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو آپ کو کس انداز میں کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اس انداز میں آپ کو ہاتھ کو پورا پھیلا دینا ہے، انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، ہلاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، نہیں بلکہ پورا کھول لینا ہے، اس طریقے سے اپنے زانوں کے اوپر رکھنا ہے، اس طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ کو پوری انگلی کھول دینا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ کہا اور انگلی کو کھول بھی دیا، الا اللہ بولتے بھی نہیں ہے، بلکہ الا اللہ پہ آپ کو پوری انگلی اپنے زانوں پہ رکھنا ہے۔ یہ بھی غلطیاں ہوتی ہے، تو اس کا بھی آپ دھیان رکھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو میرے چینل زلزلہ وسیمی ایک چینل ہے، اس میں آپ جائیے، اس میں التحیات اور درود ابراہیم بالکل آسان طریقے سے آپ کو 2 بار 3 بار میں یاد کرانے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس میں جا کر کے دیکھ لیں، یاد کر لیں، کیونکہ اگر میں اس میں بھی پوری بات بتانے لگ جاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ درود ابراہیم التحیات وغیرہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل زلزلہ وسیمی ہے، اس میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا امام صاحب، اس کے بعد آپ امام صاحب جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام پھیریں گے، اور یاد رکھیے گا سلام کندھے پہ جو ہے اپنی نظر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے وہاں تک کے سارے لوگ کو دیکھ لیتے ہیں، کئی لوگ تو پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں کہیں صف بنی ہے یا نہیں بنی ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، اپنی نظر کو کندھے پہ رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں سے نظر اس طریقے سے آپ لائیں گے، یہاں سامنے آپ آئیں گے، تب یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے یہاں کہیں گے، اور رکنا بھی نہیں ہے سامنے، بلکہ یوں انداز میں ایسے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سامنے آئیں گے تو السلام علیکم کہہ کر کے یہاں پہ رکنا بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، نہیں بلکہ رکنا نہیں ہے، سیدھا یہاں سے جب چہرہ سامنے کی طرف قبلہ کی طرف آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے آپ سلام پھیر لیں گے۔ پھر امام صاحب دعا کریں گے، دعا کیجئے، اور دعا کرنے کے بعد آپ 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے اسے ادا کیجئے، پھر 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے وہ ادا کیجئے، پھر 2 رکعت نفل نماز ہے وہ ادا کیجئے۔ دیکھیے نفل نماز کا جو ہے آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نفل نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ یہ نماز جو ہے یہ ہم پر فرض ہے، جو فرض ادا کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم جو ہے نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔